حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کس کے لیے کہا؟ میرے سرکار کی شان دیکھو، سرکار کا چہرہ لاجواب ہے، سرکار مسکرائیں تو لاجواب، سرکار کے دندان مبارک لاجواب، سرکار کی آنکھیں مبارک لاجواب، سرکار کی گیسو لاجواب، سرکار کا چلنا لاجواب، سرکار کا اٹھنا لاجواب۔ میرا نبی لاجواب ہے، میرے نبی کا چلنا لاجواب ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو ایک ایک معجزہ دیا ہے، تمام رسولوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام، نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، ہمارے آقا کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا چلیں تو معجزہ، میرے آقا اٹھیں تو معجزہ، میرے آقا بیٹھیں تو معجزہ، میرے آقا سوئیں تو معجزہ، میرے آقا کھائیں تو معجزہ، میرے آقا مسکرائیں تو معجزہ۔ تمام پیغمبروں میں اعلیٰ آقا کی ذات ہے، تمام پیغمبروں میں اعلیٰ رسول کائنات کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں کو پیدا فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ ہمارے سرکار کو بنایا ہے۔ بریلی کے رضا کہتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا تمام مخلوق میں سب سے افضل بعد خدا، سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کے حسن کو دیکھا تو تعریف کری کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ میرے آقا کا وہ حسن جس پر جانور بھی قربان ہو جائیں، جس پر انسان بھی قربان ہو جائیں، جس پر چرند بھی قربان ہو جائیں، جس پر پرندے بھی قربان ہو جائیں، غیر دیکھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اگر کوئی بیگانے دیکھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ میرے سرکار کے حسن کا جواب نہیں، میرے سرکار کی سیرت کا جواب نہیں، میرے سرکار کی صورت کا جواب نہیں۔ اللہ اکبر! سرکار کی سیرت کتنی لاجواب ہے، سرکار کی صورت کتنی لاجواب ہے۔ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے جب گھر میرے آقا پہنچے، اور آپ کے گھر پہنچنے کے بعد کا عالم کیا تھا، اللہ اکبر! وہاں کی عورتیں آتی اپنے بیمار بچوں کو لے کر، اپنے بیمار جانوروں کو لے کر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتی، او سعدیہ تو کون سا بچہ لے کر آئی ہے؟ جب سے یہ ہمارے محلے میں آیا ہے، جب سے یہ ہمارے گاؤں میں آیا ہے، بیماریاں دور ہو گئی ہیں۔ جب سے یہ ہمارے محلے میں آیا ہے، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ جب سے یہ ہمارے محلے میں آیا ہے، مشکلات دور ہو گئی ہیں۔ اے حلیمہ سعدیہ ذرا اس بچے کا دیدار تو کرا دے، اے حلیمہ سعدیہ ذرا اس بچے کو تو دکھا دے۔ اللہ اکبر! حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ وہاں کی عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آتی اور میرے آقا کے پیروں کا دھوبن اپنے بچوں کو پلایا کرتی تھی، بچوں کے لگایا کرتی تھی، جانوروں کے لگایا کرتی تھی۔ بیان تو یہ ہے حلیمہ سعدیہ کا کہ جو دھوبن میرے آقا کے پیروں کا، اللہ اکبر، وہاں کے جانور پیتے تھے تو ان کے تھن جو سوکھ چکے تھے وہ دودھ سے بھر جاتے تھے، اور وہاں کی عورتیں کہتی ہیں اتنا دودھ دیتے، اتنا دودھ دیتے جتنا دودھ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیا۔ جانور خوشحال ہو گئے، انسان خوشحال ہو گئے، بچے خوشحال ہو گئے، بزرگ خوشحال ہو گئے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، یہ وہ پیغمبر ہے جس سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہے جس کے لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا اپنوں کے، پراؤں کے، غیروں کے، سب کے لیے رحمت ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اللہ اکبر! پیغمبر اسلام کی شان تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، میرے آقا کے جو بھائی ہیں حضرت عبداللہ، وہ بکری چرانے گئے جنگل میں، اور بکری جنگل میں چرانے گئے، اللہ اکبر! جاتے تو میرے آقا تھے، لیکن آقا کو بخار کی شدت ہوئی، آقا کو بخار آیا، اور آقا حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر یعنی اپنی ماں کے گھر، دائی ماں کے گھر آرام کرنے لگے۔ جب میرے آقا آرام کرنے لگے، آرام کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی، میرے آقا سو گئے، اللہ اکبر! اب حضرت عبداللہ جنگل پہنچے، جنگل پہنچنے کے بعد بکری چرا رہے ہیں عبداللہ، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک بھیڑیا یا شیر جنگل کا آیا اور آ کر بکری کو پکڑ کر لے گیا۔ جب وہ بکری کو پکڑ کر لے گیا، اور بکری بھی کون سی پکڑی، جو سب سے زیادہ موٹی تھی، جو سب سے زیادہ بہترین تھی، جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو پکڑ کر لے گیا۔ اللہ اکبر! جنگل کا شیر جب بکری کو پکڑ کر لے گیا، اور پکڑ کر لے جانے کے بعد حضرت
حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ بکری غائب ہے، حضرت عبداللہ نے دیکھا بکری جا چکی ہے، حضرت عبداللہ آتے ہیں، آنکھوں میں اشک ہیں، اللہ اکبر، چہرے پر افسردگی ہے، اور آتے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، آنے کے بعد عرض کرتے امی جان غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا کیا غضب ہو گیا؟ امی جان جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی، جو سب سے زیادہ طاقتور بکری تھی، جو سب سے زیادہ صحت والی بکری تھی، جو سب سے زیادہ موٹی بکری تھی، اس کو تو جنگل کا شیر پکڑ کر لے گیا، اس کو تو جنگل کے شیر نے ہو سکتا ہے اب تک کھا لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا عبداللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا اس بکری کو واقعی شیر لے گیا؟ ہاں امی جان اس بکری کو شیر لے گیا۔ ادھر پیغمبروں کا پیغمبر لیٹا ہے، ادھر نبیوں کا نبی لیٹا ہے، ادھر رسولوں کا رسول لیٹا ہے۔ میرے آقا نے جب سنا اور کہا عبداللہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ جنگل کا شیر بکری لے گیا، اور جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی، سب سے زیادہ جو ہے موٹی تھی، سب سے زیادہ صحت مند تھی۔ توجہ کرنا، شان دیکھو میرے آقا کی، مرتبہ دیکھو میرے آقا کا۔ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر جانور بھی فریاد کرتے ہیں۔ میرے آقا نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لے گئے جنگل کی طرف۔ کہا عبداللہ بتاؤ جنگل کا شیر کس طرف سے آیا تھا؟ عبداللہ بتاؤ کہاں سے بکری لے گیا تھا؟ عبداللہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے؟ جب میرے آقا اس جنگل میں گئے جہاں پر بکری چرا رہے تھے عبداللہ، اور جانے کے بعد میرے آقا ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان فرمایا او جنگل کے جانوروں سنو، او جنگل کے پرندوں سنو، کس کے اندر اتنی ہمت ہے جس نے پیغمبری کی بکری کو پکڑا ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے جس نے پیغمبر کی بکری کو جو لے گیا ہے؟ میرے آقا نے جب یہ اعلان کیا ہے اور کہا جو میری بکری لے گیا ہو وہ خاموشی کے ساتھ واپس لے کر آئے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، سنیوں میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے آقا سے عقیدت رکھنے والوں، میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا اور اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کا مقام دیکھو۔ جب پہاڑ پر کھڑے ہو کر، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہے اللہ اکبر کون ہے جو بکری لے گیا ہے؟ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کیا دیکھتی ہیں، عبداللہ کیا دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جنگل کا شیر آتا ہے اللہ اکبر، اور جنگل کا شیر بکری کا کان پکڑ کر لے کر چلا آتا ہے اللہ اکبر، اور جنگل کا شیر بکری کا کان پکڑ کر لیے چلا آ رہا ہے۔ تمام جانور اکٹھے ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا تم نے میری بکری کو کیوں پکڑا تھا؟ تم نے میری بکری کو کیوں گرفتار کیا تھا؟ تم میری بکری کو قید میں کیوں لے گئے تھے؟ جنگل کے جانور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2-3 دن سے آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ آپ پہلے بکری چرانے آتے تھے تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کی زلفوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کے گیسو کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا دیدار ہوتا تھا، آپ کے سینے مبارک کا دیدار ہوتا تھا، لیکن یا رسول اللہ 2-3 دن سے آپ نہ آئے۔ ہم جانوروں نے پلان کیا، ہم نے میٹنگ کی، ہم نے مشورہ کیا کہ کتنے دنوں سے سرکار کا دیدار نہیں ہوا ہے اور ہم سرکار کے دیدار سے محروم ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے پلان کیا، مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ بکری کو پکڑ لیں گے سرکار کی تو بکری چھڑانے ضرور آئیں گے۔ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی بکری جتنا پہلے کھاتی تھی ہم سب نے مل کر اس سے زیادہ اس کو کھلایا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یا رسول اللہ بس آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اس بکری کو گرفتار کیا تھا، اس بکری کو پکڑا تھا۔ یا رسول اللہ معاف کر دیں سرکار، معافی دے دیں سرکار، آپ کی بکری کو کسی برے طریقے سے نہیں پکڑا تھا، یہ آپ کی بکری ہے۔ اللہ اکبر۔ سب جانوروں نے سرکار کے رخسار کا دیدار کیا، زلفوں کا دیدار کیا، سرکار کے چہرے مبارک کا دیدار کیا۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، نبی کی ناموس پر بھونکنے والوں، نبی کی صورت پر بھونکنے والوں، نبی کی سیرت پر بھونکنے والوں، تم سے اچھے تو وہ جانور ہیں جو نبی کو نبی مانتے ہیں، تم سے اچھے تو وہ جنگل کے جانور ہیں جو سرکار کی تعظیم کرتے ہیں، سرکار کے دیدار کے مشتاق رہتے ہیں، اور تم انسان ہو کر سرکار کے دیدار کا انکار کرتے ہو، تم انسان ہو کر سرکار کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے جس کے بارے میں بریلی کی رضا نے کہا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جانوروں نے میرے سرکار کا دیدار کیا۔ آج کے یہ لوگ سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنا بڑا بھائی بتاتے ہیں معاذ اللہ، اس پیغمبر کو جس پیغمبر سے کبھی ابو بکر نے آنکھیں نہ ملائی ہوں،
وہ پیغمبر کے جس پیغمبر سے کبھی عثمان غنی نے آنکھیں نہ ملائی ہوں. آ رہا ہے ربیع الاول شریف. ربیع الاول شریف میں جب میرے آقا پیدا ہوئے، اماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا گھر میں ایسی روشنی ہوئی، وہ روشنی میں نے کبھی نہ دیکھی. اور کہتی ہیں پیدائش سے پہلے حضرت آدم نے آ کر کہا آمینہ مبارک کو تیرے گھر میں پیغمبروں کا پیغمبر آنے والا ہے. پیدائش سے آنے سے پہلے کا شیش علیہ السلام نے آمینہ مبارک کو تیرے گھر میں پیغمبروں کا پیغمبر آنے والا ہے. حضرت ابراہیم آئے، بولے آمینہ مبارک کو تیرے گھر میں پیغمبروں کا پیغمبر آنے والا ہے. حضرت اسماعیل آئے، آنے کے بعد کا آمینہ مبارک ہو تیرے گھر میں رسولوں کا رسول آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ آئے، آمینہ مبارک ہو تیرے گھر میں رسولوں کا رسول آنے والا ہے. حضرت موسیٰ آئے، آمینہ آپ کو مبارک ہو آپ کے گھر میں پیغمبروں کا پیغمبر آنے والا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، سرکار کی ولادت سے پہلے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ابھی سرکار دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے ہیں. حضرت آدم خوشی منائے، حضرت شیش خوشی منائے، حضرت عیسیٰ خوشی منائے، حضرت موسیٰ خوشی منائے. اللہ اللہ، حتیٰ کہ حضرت آمینہ کہتی ہیں میں جس تکیے کو پکڑتی تھی وہ تکیہ مہکتا تھا، میں جس دیوار کو پکڑتی تھی وہ دیوار مہکتی تھی، میں جس بستر پر لیٹتی تھی وہ بستر مہکتا تھا. پوچھا کیوں مہکتا تھا؟ کہا جب سے یہ بچہ میری کوکھ میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، اللہ اکبر، میرے بدن کا ایک ایک حصہ مہکتا ہے. جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے میرا پورا گھر مہکتا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، یہ دو ٹانگ کا جانور کہتا ہے نبی کی ولادت پر خوشی نہ مناؤ، لیکن آمینہ تو کہتی ہیں آدم مبارکباد دے رہے ہیں، شیشہ مشیش مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت اسماعیل مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اگر تم اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہو تو پوری زندگی اپنے پیغمبر سے محبت کرنا، ان کا میلاد منانا، ان کا جشن منانا. ربیع الاول پہ ہر ایک گلی سجنی چاہیے، ہر ایک محلہ سجنا چاہیے، ہر ایک گھر سجنا چاہیے، اور ہر ایک گھر کے اوپر ہرا جھنڈا نظر آنا چاہیے. کس کا جھنڈا؟ پیغمبر اسلام کا، اس کی ولادت کی خوشی کا. اور ایسا جشن مناؤ اور کہتے رہو صبح طیبہ میں ہوئی، برتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اور کہہ دو جس سہانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کہ رسول سے پیار کرنے والوں، سرکار کا میلاد منانا نہ چھوڑنا، سرکار کا جشن منانا نہ چھوڑنا. یہ وہ پیغمبر ہے جو میدان محشر میں تمہاری شفاعت کروا دے گا. جب سب کہہ دیں گے اذهبوا الى غیر آدم عیسیٰ موسیٰ شیس، سب کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس. جب سب کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، پھر میرے آقا کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں تمہارے لیے ہوں. اور اپنی کملی میں ہم گناہگاروں کو چھپا لیں گے، اور اپنی کملی میں ہم گناہگاروں کو چھپا لیں گے. آپ اگر بچے کو پیٹیں، باپ اگر بچے کو مارے، باپ اگر بچے کی پٹائی لگائیں اور بچہ ماں کے آنچل میں چلا جائے، ماں کی گود میں چلا جائے، تو باپ کی ہمت نہیں ہوتی ماں کے آنچل سے نکالنے کی بچے کو اور پیٹنے کی. ماں کی گود سے لے کر بچے کو پیٹنے کی. ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. ہائے 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 ہائے، وہ کیا پیغمبر ہے! میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹے باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس پیغمبر عالم کے، اس پیغمبر عالم، پیغمبر اعظم کے اللہ اکبر کملی میں ہم سب جائیں گے. میرے آقا ایک ایک کر کے سب اپنے غلاموں کو اپنی کملی میں لے لیں گے، اپنی کملی میں چھپا لیں گے. اپنی کملی میں چھپانے کے بعد اب بتاؤ کس کے اندر ہمت ہے جو میرے آقا کی کملی سے نکالنے کے بعد ہمیں سجا دے دے. اللہ کے حکم سے اس میں جائیں گے. سرکار کی کملی سے کوئی فرشتہ نہیں نکالے گا، سرکار کی کملی سے نکال کر کوئی فرشتہ نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ وہ کملی ہے ہی آنچل، وہ کملی ہے ہی آرام دینے والی. اسی کملی کے سہارے میں، اسی کملی کے اندر جب جائیں گے تو علامہ حسن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا.